ہمارے حضرت مولانا صداقت ندوی صاحب ہمارے مہمان خصوصیت مقررین خصوصی میں آپ اکولہ ضلع کی مجلس علماء ہند کے صدر ہیں، اور آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری خاص طور سے آپ خطابت کریں گے ہماری ماؤں اور بہنوں سے، بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ادھر، کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدہ کا خاص طور سے ماؤں کا کردار اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ وہ کہ ٹائم بہت کم ہے اور آپ تو اتنی شخصیت ہے حضرت جناب ڈاکٹر صاحب کی طرح، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس میں جو کچھ موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، میرے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماؤں کا کردار۔ ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام یا مذہب اسلام میں نیلی تعلیم مقصود نہیں ہے، صرف ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے یہ مقصود نہیں۔ تعلیم اصل انسان کی دل و دماغ کی روشنی کا نام ہے، لیکن اس روشنی کو تقویت اور اس روشنی کو قوت اور طاقت اگر کہیں سے ملتی ہے تو وہ تربیت سے ملتی ہے، اور تربیت ہی انسان کا اصل جوہر ہے، اور تعلیم اس کا عکس ہوتا ہے جو اس کی اپنی بنیاد پر انسان ظاہر کرتا ہے کہ جو اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال میں وہ نکھر کر ظاہر ہوتی ہے۔ خاص طور پر موجودہ تعلیمی نظام اور سسٹم جو ہے یہ ہندو دیوبندی سسٹم اور نصاب تعلیم پر منحصر ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نصاب تعلیم ہندو میتھولوجی ہے جو انسانوں کو شرکیہ اعمال و افعال کی طرف راغب کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو تہذیبی اقدار ہے اس کو مجروح کرتی ہے، اور یہ ایسی تہذیبی اقدار کو مجروح کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان انسانی خون سے نکل کر ایک حیوان ناطق کی حیثیت سے زندگی گزارنے والا بنتا ہے۔ وہ سماجی لحاظ سے نہ خدمتگار بن سکتا ہے اور نہ ہی معاشرتی لحاظ سے کوئی وہ کارگر اور مفید کارنامہ نمایاں انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے تربیت، اور اسلام نے اس کو سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط لحاظ سے اپنانے کی بھی ترغیب دی ہے، اور جتنی ہم ہسٹری اور تاریخ پڑھتے ہیں خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے لے کر موجودہ دور کے انسانوں تک، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اسے ماں کی گود سے وہ تربیت نہ مل سکے جس تربیت کی بنیاد پر وہ اس معاشرے کا ایک اہم عنصر اور ایک عظیم شخصیت بن سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا یا
افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین کہ اے میرے والد صاحب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کر لیجیے. اب اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. مائی ہاجرہ علیہ السلام کا تصور کیجیے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے. اکیلی والدہ کی جان تھی جنہوں نے ان کو سنبھالا ہوا تھا اور انہوں نے ہی ان کو تربیت دی تھی. اب ان کی تربیت کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا تھا؟ وہ ماں کا تھا. تو یہاں پر جو عنوان رکھا گیا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماؤں کا کردار. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہ کردار ادا کیا جس کی بنیاد پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو جواب دیا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین کہ اے میرے والد صاحب آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا, میں انشاءاللہ صابرین میں سے رہوں گا اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اس خاکے اور اس نقطے پر کی گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح ہونا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے امتحان میں سرخرو ہونا تھا. آج کے معاشرے کے اندر ہم اگر ہمارے اپنے بچوں کو صرف تعلیم کے لحاظ سے اسکولوں پر اور مدرسوں پر منحصر رکھیں گے تو ہمارا اپنا یہ خلا سب سے زیادہ خالی ہوگا اور اس کی بنیاد پر ہماری اپنی جو تہذیبی اقدار ہیں, تہذیبی قدریں ہیں, وہ زوال پذیر ہوگی اور سارا معاشرہ انسانیت سے خالی ہو کر حیوانی معاشرے کے سمت جو ہے اپنے قدم بڑھانا شروع کر دے گا. اس لیے عورتوں اور خواتین کو اس بات کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا بچوں کا تعلیمی مدرسہ بھی اور تربیت گہوارہ بھی ماں کی گود ہوتی ہے اور ماں جو سکھاتی ہے وہی بچہ بڑے ہو کر کے ان چیزوں کو سیکھ کر کے اپنے معاشرے کے اندر اپنے کردار کے ذریعے اس کو پیش کرتا. اور جب تک والدین اپنے بچوں کو خصوصاً ماں اپنے بچے کو جو تہذیب اور جو قدریں سکھاتی ہے انہی قدروں اور اسی تہذیب کی بنیاد پر بچہ پھر معاشرے کے اندر عروج بھی پاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ زوال پذیر بھی ہوتا. جس کی بے شمار مثال ہے. ایک مثال تو میں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دی, لیکن دوسری مثال اب تو ہم اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ملتی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے محمد. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا احمد اور ان کے بھائی کا نام تھا محمد. ان دونوں کی تربیت ان کے والدہ ہی نے کی. والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ شخصیت ایسی ہے جن کی اپنی تربیت میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کا ہاتھ تھا تو وہ ہاتھ کسی ایک خاتون ہی کا تھا, چاہے وہ داری حلیمہ کا ہو یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اور اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ہم اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تربیت میں بھی سب سے زیادہ ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ ان کی اپنی والدہ کا ہے. اور موجودہ زمانے میں گزری ہوئی صدی کے اندر اگر ہم جو ہے بڑے اور قداور نام دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی اور اہم نام آتا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کا. انہوں نے بھی جو تربیت حاصل کی ہے وہ اپنی ماں کے گہوارے ہی کے اندر حاصل کی ہے اور ان کی والدہ نے ان کے لیے حلال رزق اور روزی کا انتظام ایسے کیا تھا کہ انہوں نے بکری پال رکھی تھی اور اس کا دودھ ان کو وہ پلایا کرتے تھے اور یہی تربیت تھی جس کی بنیاد پر علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کو شاعر اسلام کا خطاب بھی ملا ہے اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے علماء کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. خصوصاً نظریہ وطنیت کو لے کر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں تنقیدی اعتبار سے بتائی ہے اور آپ نے ان پر کھل کر تنقید کی اور اسلامی نظریہ اور طرز کی ایک طرح سے مستحکم اعتبار سے نمائندگی کی. تو یہ سب چیزیں اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں, اس وقت وجود میں آتی
آتی ہے جب ماں کا کردار بچے کی تربیت میں ایک اعلیٰ اور اہمیت کا حامل ہو کر کے اس کی سرپرستی بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے وہ تربیت بھی دیتا ہے جس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر آ کر کے وہ اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ قدروں کا حامل بنتا ہے جن کی بنیاد پر سارا معاشرہ اسے رشک کی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جدید تقاضوں کو پورا کرنے کا حامل شخص بن کر دنیا کے اندر ابھرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے والدین میں خاص طور سے والدہ کی طرف سے ملتی ہے. ہم اور آپ آج کے معاشرے کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین میں سے ماں کا کردار جو تربیت کے لحاظ سے سب سے اہم اور بنیادی ہوتا ہے وہ ماں کا کردار اب ناقص ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اسی کی وجہ سے ایسی شخصیات کا وجود ہمارے اپنے معاشرے میں نہیں پایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ استوار ہو اور اعلیٰ قدروں کا حامل شخص ہونے کی نسبت پر سارا انسانی معاشرہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جو کمیاں بھی پائی جا رہی ہیں اور خصوصاً والدین کو جن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تربیت کے لحاظ سے ان میں سے 3 باتیں ہیں. اگر والدہ ان باتوں کو اپنے بچوں کو سکھا دے تو وہ آگے چل کر کے ایک عظیم ترین انسان کی شخصیت دھار سکتے ہیں. سب سے بنیادی چیز ہے کہ والدہ اپنے بچوں پر یہ لازم کر دیں کہ وہ جب بھی بات کرے تو سچ بولے, جھوٹ سے مکمل طور پر پرہیز کرے. سب کچھ چل سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چل سکتا. بچہ چاہے جتنی ضد کرے وہ ہم ایکسپٹ کر لیں, لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں ہنسنے کے بجائے اسے سچ بولنے کی ترغیب دینی چاہیے. اور دوسری چیز جو انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے معاشرے کے لوگوں کی خدمت کی. تو والدین اور خصوصاً ماں اپنے بچے کو خدمت کا جذبہ پروان چڑھانے سے متعلق خدمت کرنے لگا. ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھائے بچوں سے تو اپنی خدمت لیں لیکن اپنے بچوں سے متعلق یہ سوچے کہ ہمارا بچہ کسی کی خدمت نہ کرے. اگر وہ آج کسی کی خدمت نہیں کرے گا تو اس کے اندر کل تواضع اور انکساری پیدا نہیں ہوگی بلکہ وہ مغرور ہو جائے گا, غرور اس کے اندر آئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسے بگاڑ اور ایسے فساد کی جانب اپنے قدم بڑھا لے گا جس کی بنیاد پر اس کی اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہونے کے بجائے زوال والے اسباب پیدا ہو جائیں گی. اس لیے سب سے بنیادی اور اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے اور اس جذبے کو ان کے اندر پروان چڑھائے. انبیاء علیہ السلام میں سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مکہ المکرمہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معذوروں کی بھی خدمت انجام دیا کرتے تھے, بوڑھوں کی بھی خدمت انجام دیا کرتے تھے, جوانوں کے لیے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ بنا کرتے تھے اور مظلوموں کے لیے آواز بنا کرتے تھے اور ظالموں سے ان کا حق چھین کر لیا کرتے تھے. الفضل اس کی مثال. تو جب تک ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا یہ سنتیں ہم سے زندہ نہیں ہوگی اور جب تک یہ سنتیں زندہ نہیں ہوگی آپس کی رواداری, آپس کی جو ہے محبت اور ہمدردی, آپس کی ایثار اور قربانی کے جذبے بھی پروان نہیں چڑھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوگا کہ جو صلہ رحمی کا حکم شریعت کے اندر ہم کو دیا گیا ہے, بھائیوں کے حقوق کی ادا کرنے کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے اور اسی طرح معاشرہ انسانی سے متعلق جو ہمدردی اور غمخواری اور غمگساری کے معاملات ہمارے ساتھ جو ہے نازل کر دیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی بچے ادا نہیں کر سکتے. اس لیے خدمت کے جذبے کو پروان چڑھانا یہ خصوصاً والدہ کی ذمہ داری. اور اس کے علاوہ پھر ایک چیز اور ہے جو اسلامی شریعت کی ایک طرح سے روح اور جس کی بنیاد پر ساری شریعت کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ انسانی قدروں کو تو ہم خدمت کے جذبے کے ذریعے پروان چڑھا سکتے ہیں لیکن شریعت اسلامی کے تحفظ کو اور نظریات کے اعتبار سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر کوئی چیز سب سے بنیادی اور اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم شرک سے بیزارگی اور نمازوں کا اہتمام ان کے اندر پیدا کریں. شرک سے بیزارگی اور نمازوں کا اہتمام ان کے اندر پیدا کریں. جب تک شرک سے بیزارگی اور نمازوں کا اہتمام پیدا نہیں ہوگا ڈسپلن سسٹم اور نظام کے تحت ہمارے بچے زندگی گزارنے والے
نہیں بن سکتے۔ ترتیب اگر زندگی کے اندر لانا ہے اور بچوں کو ڈسپلن سکھانا ہے، نظام اور اسی طرح شائستگی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینے کا طریقہ سکھانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے بیزاری کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اہتمام کی بھی پابندی بچوں کو کرائے، اور جتنا اہتمام ماں کرا سکتی ہے بچے کو بچپن سے، اتنا والد اس پر اس کی تربیت پر نگاہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اہم کردار اگر کسی کا ہو سکتا ہے اور کوئی اگر کردار ادا کر سکتا ہے بچوں کی تربیت سے متعلق، تو وہ ماں ہے۔ ماں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر اس کا اپنا بچہ وقت کا غزالی اور وقت کا اللہ مہربان بن کر کے نکل سکتے، معاشرے کے اندر آ سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء کے ساتھ ساتھ وہ معاشرہ انسانی کی قیادت کا عامل بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب